अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉन न्यूज़ पर रौनक सहरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ जवाद अहमद सिद्दीकी और मेरी को होस्ट आयशा अबरार। हमारी जानिब से आपको अस्सलाम वालेकुम। अशरा मग़फ़िरत का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त पाकिस्तान भर में बसने वाले अपने 12वें रोज़े का आगाज़ कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं आपका आज का रोज़ा भी इंतहाई खैरियत से गुजरे। तो नाज़रीन, इस अशरे के आगाज़ के साथ ही जहाँ हमें अपने माजी के आमाल पर तौबा इस्तग़फ़ार करना है, वहीं खुसूसन इस बात का भी ख्याल रखना है कि इस्लाह आमाल और इस्लाह अहवाल पर भी हमारी तवज्जो रहे। तौबा इस्तग़फ़ार के साथ साथ अगर हम उन बुरे आमाल से छुटकारे की अमलन कोशिश नहीं करते हैं तो हमें अपने इस रवैये पर नज़र-ए-सानी करना होगी। बिल्कुल, और इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर रिजवी साहब हमारे साथ होंगे और नूर रहमानी साहब हमारे साथ होंगे, लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद। रहमत के अशरे से निकलकर अब हम पहुंच चुके हैं मग़फ़िरत के अशरे पर। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि टेलीनॉर के थ्रू अब आप अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। सिर्फ 8 रुपये देकर 1 घंटे के लिए आप जितना मर्ज़ी चाहें आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और इससे ज़्यादा पैसे भी डिडक्ट नहीं होंगे और इंटरनेट भी चलेगा बिल्कुल फास्ट 4G के थ्रू। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि हमारी जितनी भी ट्रांसमिशन का भी ये सिलसिला जारी है 8 बजे तक, आप कोई भी सवाल करना चाहें कर सकते हैं और हम आपसे जो सवाल करेंगे उसके बदले में अगर आप हमें देंगे सही जवाब तो उसके बदले में आप हासिल कर सकते हैं फैट बर्गर की तरफ से वाउचर्स। तो आज हमारा जो मौजूद गुफ्तगू रहेगा नाज़रीन वो अशरा मग़फ़िरत है और उसके लिए हमने एक मरतबा फिर यहाँ पर ज़हमत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नूर रहमानी साहब। मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल कर लाए। आप बेहतर होगा मौजू से मुतल्लिक सवालात कीजिए जब आप कॉल करते हैं, लेकिन ये पाबंदी नहीं है, आप किसी मौजू से मुतल्लिक सवाल करना चाहें तो मुफ्ती साहब रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे रहनुमाई लेंगे। लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक अगर ले लें नाज़रीन, रौनक सहरी का सिलसिला जारी है। मौजू है हमारा आज का अशरा मग़फ़िरत। बात जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। गुनाह हमारे अगर बड़े हों या बेपनाह गुनाह हो तो क्या हम मग़फ़िरत हासिल कर सकते हैं? क्या हम खुदा से माफ़ी मांग सकते हैं? क्या हमें मिलेगी माफ़ी? ये बताएंगे हमारे उलमा कराम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन रिजवी और साथ में मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। जी रहमानी साहब, बताइएगा कि अगर गुनाह बहुत ज़्यादा हो या कोई ऐसा गुनाह कबीरा जिसको हम कहते हैं, उसके बाद क्या हम मग़फ़िरत मांग सकते हैं? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहन का जो सवाल कि गुनाह बहुत ज़्यादा हों तो माफ़ी किस तरह मांगी जाए, क्या किया जाए। एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर है। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार, या रसूल अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार। और ज़ारू क़तार वो रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार। कितने गुनाह हैं? ज़मीन के ज़र्रा से ज़्यादा। कितने गुनाह हैं? का आसमान के तारों से ज़्यादा। कितने गुनाह हैं? समंदर की क़तरों से ज़्यादा। अब अल्लाह के रसूल ने जुमला अदा किया, क्या अल्लाह की रहमत से ज़्यादा? नहीं, अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है। का हाथों को बुलंद करो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला को मुआफ़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब कोई शख्स मुआफ़ी तलब करता है तो अल्लाह के नबी शाह फरमाते हैं कि कोई शख्स सहरा के अंदर हो, सहारा के अंदर हो, उसकी ऊँटनी हो और जिस पे वो सफ़र कर रहा हो, गर्मी की शिद्दत की वजह से वो एक साया देखिए वहाँ बैठ जाए और कुछ देर के बाद उसकी आँख लग जाए। जब वो आँख दोबारा खुले तो वो देखे कि उसकी ऊँटनी गायब है। साहबा ने क्या सुना, वो तो बड़ा परेशान होगा क्योंकि वो जो है वो सवारी अगर चली जाए तो वो तो उससे अपनी मौत नज़र आएगी। आका ने फरमाया कुछ देर के लिए आँख बंद करे, फिर खोले और ऊँटनी सामने, वो कितना खुश होगा? कहा बहुत ज़्यादा खुश होगा। कहा जब बंदा तौबा करके अल्लाह की बारगाह में रुजू करता है तो अल्लाह उससे भी ज़्यादा खुश होता है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल, ये बात ध्यान में रखें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब बंदा, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से बड़े बड़े नेकियां मिल जाती हैं। आपके इस प्रोग्राम में एक नुस्खा, जब आप वज़ू करें, वज़ू करने के बाद आप पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, आगाज़ कर आगाज़ कर लें। उससे क्या होगा,
اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ ہاتھوں کو دھو رہے ہوں گے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ رہے ہوں گے، آپ کلی کر رہے ہوں گے تو منہ کے گناہ جھڑ رہے ہوں گے، آپ کان کے صاف کر رہے ہوں گے تو کان کے گناہ جھڑ رہے ہوں گے، چہرے کو تو چہرے کے گناہ، اور پاؤں کے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب بندہ خانہ کعبہ پہ جاتا ہے اور اس کی نگاہ خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے، پہلی نگاہ پڑتی ہے، وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مقام ابراہیم پر اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، حتیم میں اللہ گناہوں کو معاف فرما، طواف کے دوران اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف، اور ایک جگہ اور ہے قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، بے انتہا گناہ کر چکے ہو، کیا کرنا ہے تمہیں دربار مصطفیٰ میں آنا ہے، تم دعا کرو گے اور اللہ کے رسول تمہارے لیے دعا کریں لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ غفور الرحیم پاؤ گے۔ ایک شخص بعد از وصال 3 دن یا 4 دن کی وصال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آئے، اس کو امام رازی اہل سنت کے نزدیک بہت بڑے عالم دین ہیں اور مفسر قرآن ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ جانتے ہیں کہ امام رازی وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا، رونے لگا کہ یا رسول اللہ، ہم جب گناہ کر لیا کرتے تھے آپ کے دربار میں آتے تھے، آپ دعا کرتے تھے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، اب کیا ہوگا ہمارا؟ اور قرآن کی یہ آیت پڑھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ سیدنا علی حیدر کرار وہاں تشریف فرمایا، کھڑے ہوئے تھے، روزہ رسول سے آواز آئی علی سے کہہ دو آیا ہے تو بخشا جائے گا۔ ہمارے پاس یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، اور ابھی تو ہم نے بات یہ کی کہ مغفرت حاصل ہم بالکل کر سکتے ہیں، لیکن کتنا یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر کوئی انسان معافی طلب کرے اور اس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ اس کے بعد دوبارہ میں یہ گناہ کر دوں گا، تو اس کے بارے میں خدا نے کیا حکم دیا ہے آپ کو بتائیں گے ہمارے علماء کرام ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ عشرۂ مغفرت کی مناسبت سے ہم استغفار اور مغفرت کے موضوع پہ آج بات کر رہے ہیں۔ نظمی صاحب، بریک سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے کہ اپنے گناہوں کی تعداد اور مقدار سے پریشان ہونا، تو اگر کسی شخص کو یہ احساس ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو یہ بھی تو توفیق کے تحت ہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے احساس زندہ رکھا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک آیت قرآن میں کی ہے کہ رحمتہ وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے، یعنی کوئی چیز اللہ کی رحمت سے وسیع نہیں ہے، مطلب یہ ہر چیز پر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، گھیرے ہوئے۔ تو کتنے بھی ہمارے گناہ عظیم ہوں، بڑے ہوں، زیادہ ہوں، اگر اللہ کی رحمت زیادہ نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت زیادہ وسیع نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت جو ہے ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز تو میں گناہ بھی شامل ہو گئے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، کوئی کام بھی مشکل نہیں، البتہ کمی جو ہوتی ہے ہماری طرف سے ہوتی ہے، وہاں سے نہیں ہوتی۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو تیار ہے معاف کرنے کے لیے، بقول متعارف بنا کہ وہ تو پسند کرتا ہے۔ تواب قرآن میں کہا ہے، اپنے کو کہا ہے تواب، غفار، تواب کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے کو، غفار کہتے ہیں بہت زیادہ معاف کرنے والے کو۔ تو جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہو، جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہو، اس کے بعد کیا مسئلہ ہے میرے گناہوں کو معاف کرنا؟ لیکن ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ استغفار کی حقیقت کیا ہے، استغفار کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، حدیث شریف ہے، فرمایا کہ الاستغفار ہے ندم، استغفار کیا ہے؟ شرمندگی، دل سے، جو آپ کو دل سے محسوس ہو، شرمندگی، شرمندگی، یہ ہے اصل چیز، احساس ندامت، کہ میں اپنے گناہوں کو یاد کروں اپنے دل کے اندر، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہمارے عیسائی بھائیوں میں ہوتا ہے کہ پریسٹ سے جا کے کہیں، اپنے گناہوں کو پریسٹ سے کہیں، ہاں کنفیشن، تو پھر وہ پریسٹ معاف کرائے گا۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا وہ نہیں ہے، آپ اپنے دل میں اللہ کو خطاب کریں ڈائریکٹ، اور ہاں ضرور پڑھیں شروع میں، اس کے بعد آپ کہیں کہ بارے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں مانتا ہوں، میں نے یہ گناہ کیا تسلیم کرتا ہوں، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اور شرمندگی کے ساتھ، احساس ندامت کے ساتھ، بہت جیسے کہ انسان کسی کی غلطی کرنے کے بعد کسی سے معافی مانگتا ہے، اس انداز کے ساتھ، جیسے آپ معافی طلبگار ہیں اور مانتے ہیں اپنے گناہ۔ سب سے بڑی بات ہے ماننا، دل سے دیکھیے محسوس کرنا۔ اللہ سے کوئی ٹرک نہیں کر سکتا، میں آپ سے ٹرک کر سکتا ہوں، کیونکہ کیوں کر سکتا ہوں ٹرک آپ سے میں؟ کیونکہ میرا علم محدود ہے، میں دیکھ نہیں سکتا۔ آپ میرے دل کے حال کو نہیں جانتے، آپ میرے دل کے حال کو نہیں جانتے، آپ تو فقط میری زبان کو سن رہے ہیں بس،
اللہ تو وہ تو ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے. اچھا اس سے کیا آپ ترکیب بازی کریں گے, چار بازی کریں گے؟ وہاں کوئی چار بازی کا انجام نہیں ہے. وہاں آدمی صاف صاف اپنے گناہوں کا اعتراف کرے کہ مالک میں گناہ گار ہوں, میں 101% ذمہ دار ہوں اپنے گناہوں. اچھا رضوی صاحب, اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو اور اس انسان سے معافی نہ مانگ پائے ہوں, شاید اس لیے کہ وہ دنیا میں نہیں رہا, یا پھر آپ اس سے معافی مانگ نہیں سکتے اور آپ نے خدا سے معافی مانگی اور آپ دل سے استغفار کرتے ہیں, تو اس سیناریو میں کیا ہماری مغفرت ہو پائے گی؟ اللہ سے آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ میں نے جو یہ غلطیاں کی ہیں تو تو مجھے معاف کر دے, اور اس کو اتنا عطا فرما اپنی نعمتوں میں سے کہ اس کا دل راضی ہو جائے مجھے معاف کرنے کے لیے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرض میں نے اگر آپ کے 100 روپے کھائے ہیں اور مفتی صاحب آپ کو 5 روپے دے دیں اس کے بدلے میں, تو آپ تو معاف کر ہی دیں گے خود بخود. وہی والی بات ہے کہ جب اللہ نعمتیں اس کو دے گا میری دعا کی وجہ سے, تو وہ معاف کر دے گا. تو لہٰذا اگر ایسا ہے کہ انسان نہیں پہنچ سکتا وہاں تک, اس سے معافی نہیں. اور دوسری بات, اس کے لیے دعا کرے انسان, اس کے لیے دعا, اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے, اس کی رحمت ترقی کے لیے دعا کرے, تو یہ بھی اس کو فائدہ پہنچائے گا. تو اس طریقے سے بھی اللہ نے, دیکھیے اللہ ہمیں جہنم بھیجنا نہیں چاہتا, کیونکہ الخلق عیال اللہ, حضور کی ارشاد ہے, مخلوق اللہ کی عیال ہے, فیملی ہے. کون پسند کرے گا کہ جو اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ کوئی پسند کر سکتا ہے؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا. بات کیا ہے, ہم خود جو ہے کچھ نہ کچھ اس کی طرف مائل ہوں, اور کچھ نہ کچھ ہم یہ کہیں, ہے تو ذرا سا کچھ وہ سندھی زبان کا انداز ہے. تو شاہ بھٹائی صاحب کا شعر ہے کہ جب میں پہنچا اللہ کے یہاں, یا کریم یا کریم یا کریم کہتا ہوا, یا غفار یا غفار کہتا ہوا پہنچا, تو اللہ نے کہا ہاں میں تو کریم ہوں, میں تو غفار ہوں, تو بھی کچھ لایا ہے کہ نہیں لایا؟ واہ, تو نے کیا کیا؟ وہ احساس کہاں ہے, وہ اعمال کہاں ہیں؟ مفتی صاحب اس پر ذرا وضاحت فرمائیں. یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے, ہم کسی کی حق تلفی کریں, کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھیں اور اللہ کے حضور احساس سے ندامت رکھیں, یہ کیسا فارمولا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی شب قدر کے اندر بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی. اور سر وہ کون لوگ ہیں؟ ہاں وہی تو بتاؤں کہ جو ان کا سوال تھا, یہ کن لوگوں کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی, کون لوگ ہیں, کن لوگوں پر اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوتی. کہ اللہ کی نظر رحمت جس پر ہو جائے وہ بخشا جاتا ہے, وہ جنتی ہو جاتا ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے. اور اللہ کی نظر خاص جس پر ہو جائے, جبرائیل اتر کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں. جبرائیل امی جو قرآن لے کر آئے, وہ فرشتے اترتے ہیں اس بندے کے لیے. کن پر؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. اب یہ پہلی بات تھی. اب اگلی بات سنیے, وہ جو والدین کا نافرمان, والدین کی نافرمان کی بخشش و مغفرت نہیں ہے. وہ حالت سجدہ میں رہے پوری رات اور پورا دن قیام کرے, پھر سجدے میں جائے, پھر قیام کرے, جب تک وہ اپنے والدین سے معافی طلب نہیں کرے گا اللہ اس کی بخشش و مغفرت نہیں کرے گا. اچھا رحمانی صاحب, والدین کا دل بڑا جو ہے وہ پتھر کا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے, وہ فوراً معاف کر دیتی ہیں. اگر وہ پوری زندگی بہت زیادہ نافرمان رہا ہے اور والدین نے اس کو معاف کر دیا ہے, تو کیا خدا بھی معاف کر دے گا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اگر والدین نے معاف کر دیا, 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جو رد نہیں ہوتی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بخاری شریف کی حدیث سنائی تھی. امام بخاری کہتے ہیں کہ رضا الوالدی رضا اللہ, جس سے والد راضی اس سے اللہ راضی, جس سے والد ناراض اس سے اللہ ناراض. اب بھائی کا اگلا سوال کہ کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ جو حقوق العباد کرتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, حسد بغض عناوت رکھتے ہیں, زنا کرتے ہیں, جو سوسائٹی کو ڈسٹرائے کر رہے ہوتے ہیں, جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ ان کی بخشش و مغفرت نہیں کرتا. ہاں کچھ لوگ. کالر آپ کی اجازت سے, کالر زارا ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی سے. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی زارا, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو انسان گناہ کرتا ہے, روز کرتا ہے گناہ. جی 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 روز گناہ کرتا ہے. آگے آپ نے سوال بتائیے. وہ دوسرا شخص اس کو اکساتا ہے. یہ مطلب مجھے یہ بتائیں کہ جو دل سے گناہ کیا جاتا ہے یعنی کہ خود اپنی ذات سے, جی وہ اس کی تو بخشش نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. صحیح. جو کوئی کسی کو اکساتا ہے اس میں کتنا حصہ ہے میرا, سمجھ لیں. جو میں ظاہر مثال دے رہی ہوں آپ کو, جی جی, کہ کیا ہونا چاہیے.
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना मतलब हम आप समझ ही पाए रहनुमाई कर पाएंगे। वो कह रही हैं कि एक मजबूरी अगर आपकी ऐसी है, बिलफर्ज आपको कोई हुक्म ऐसा है, बॉस हो सकता है, गुनाह करना पड़ रहा है, आप जानते हैं कि उकसाया ये जा गुनाह रहा है अगर आपको गलत काम पर, आप उसको बाय चॉइस नहीं कर रहे हैं, अब आप ही इसकी कोई मुमकिन शक्ल हमारे सामने पेश कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो शरीयत के खिलाफ कोई शख्स काम कर रहा है तो आप क्यों काम कर रहे हैं, आप उसको छोड़ दें। सर उन्होंने कहा अगर मजबूरी हो और मजबूरी के तहत कोई गुनाह करना पड़ जाए और आपको उस वक्त भी पता हो कि ये चीज़ गलत है, तो बाद में किसी के रोजगार के मसाइल ऐसे हो सकते हैं। देखिए मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, आपको फिर तवक्कल करना है, आपको तवक्कल करना है और आपको मैदान जंग में इमाम हुसैन का किरदार निभाना है। आपको फिर हुर बनना है कि अपनी सारी हालात को छोड़कर रिदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करना है। मखलूक किसको क्या रिज़्क़ दे सकती है, बॉस की हैसियत और औकात क्या है, रिज़्क़ देने वाला तो अल्लाह है। हो सकता है कि आप नाफरमानी करते रहें और बॉस को जो है वो बॉस हार्ट अटैक हो वो चला जाए और आप भी सारी ज़िंदगी उसके साथ आपका भी इंतकाल हो जाए और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में राज़ी दरगाह हो जाएँ, आप जहन्नम में हो जाएँ, तो आप बॉस को राज़ी ना करें बल्कि खालिक और मालिक और राज़िक को राज़ी करें। और मुख्तसरन ये कि आप गुनाह आपने दिल से किया है या उकसाया गया है, बहरहाल उस पर तौबा इस्तग़फ़ार और इस्लाह आमाल की कोशिश। यहाँ पर ब्रेक की जानिब बिल्कुल हम जा रहे हैं ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आप लोगों की कॉल्स भी हम जो है वो ऐड करेंगे, और कॉल जो आप लोगों की ऐड करेंगे, आप लोग कुछ भी मग़फ़िरत के हवाले से जानना चाहते हो तो बिल्कुल जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं एक पैकेज जिससे आपकी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा और हमारी भी। आइए चल के देखते हैं। सुरमा जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वहाँ इसके दुनियावी फ़वाइद भी बहुत हैं। सुरमा आंखों की चमक दमक का जरिया है। सुरमा आला दर्जे का दफ़ा ताफ़ुन है, यानी एंटीसेप्टिक। आंखों के माहिरीन के मुताबिक सुरमा आंखों को बीमारियों से बचाता है, जिन बीमारियों का जदीद साइंस में इलाज नामुमकिन है। जदीद साइंस के मुताबिक जब आंखों में सुरमा लगाया जाता है तो सूरज की तेज शुआएं आंखों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके मुकाबले में सुरमा ना लगाने वाले को अल्ट्रा वायलेट रेज नुकसान पहुंचा सकती हैं। बात हम कर रहे हैं मग़फ़िरत के अशरे के बारे में। मग़फ़िरत के बारे में हमें बताया गया कि बहुत सारे गुनाह करने के बाद अगर हम दिल से माफ़ी मांगे तो मिल सकती है, लेकिन फिर भी सर ऐसी कोई शराइत है रिज़वी साहब कि ये सारी कंडीशंस पूरी हों तब मग़फ़िरत मिल सकती है? या बिल्कुल शराइत हैं। पहली शर्त जो है वो तो ये है कि जो जैसा कि हुजूर ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार है या नद्म, शर्मिंदगी, दिल वाकई शर्मिंदा हो गुनाहों पर और वाक़ईन पछताए और वाकई दिल में एहसास ये पैदा हो कि मैंने अपना बहुत नुकसान किया है। और उसके बाद दूसरा ये है कि अब आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा। सही, ये है तौबा। तौबा के मानी है लौटना, तौबा के मानी होते हैं लौटना। एक अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे मैं एहसास हुआ कि तो गलत रास्ते में जा रहा हूँ मैं, तो मैं लौटता हूँ, कभी नया सही रास्ता मालूम करूँ, तो ये लौटने को कहते हैं तौबा। यानी मैं ये दिल में इरादा करूँ कि अब आइंदा मैं इस गुनाह को नहीं करूँ। आदतन तौबा ना कीजिए। नहीं, वो तौबा ही नहीं है। मैंने तौबा की शराइत ये ना, पहली बात तो दिल से इस्तग़फ़ार होना चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि आपके दिल में ये बात पैदा होनी चाहिए, अल्लाह से ये आप अहद करें, ठीक है मैंने कर लिया, बहुत गलती की, बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मैं इंशाल्लाह आइंदा ये नहीं करूँगा। और आप मेरी मदद फरमाएं इस सिलसिले में। और फिर अज़्म बिल जज़्म, यानी पूरी ताकत के साथ अज़्म करे कि मैं अब ये नहीं करूँ, तो अल्लाह मदद करता है। फिर अल्लाह मदद करता है, क्योंकि बगैर अल्लाह के तो इंसान तौबा नहीं कर सकता। उसके बाद तीसरी बात ये होती है कि जो सबसे बड़ी बात है कि इसको साबित करके दिखाए कि भाई फ़कत मैं नमाज का इस्तग़फ़ार कर लिया, फिर जाकर रिश्वत ले रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ग़ीबत कर रहा हूँ, तो मेरी क्या इस्तग़फ़ार हुआ? ये तो मजाक कर रहे हैं अल्लाह मियां समाअल्लाह। मैं एक तरफ कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरी ग़ीबतों को माफ़ कर दे, और जब से मैं हटा और आगे ग़ीबत शुरू कर दी, झूठ शुरू कर दी, फिर मैंने क्या तो रिश्वत लेनी शुरू कर दी। तो ये तौबा नहीं, ये अल्लाह मियां से मजाक है। इसको हमारे फसरीन ने लिखा है कि ये अल्लाह से तबस्सुर है। अल्लाह की तरफ तो आप माज़अल्लाह माफ़ी मांग रहे हैं, इस तरफ आप वही अमल कर रहे हैं। तो तौबा का मतलब ये है, तौबतुन नसूहा भी कहते हैं उसको, कि अब आप इसके बाद इस अमल को नहीं करेंगे। जिस पर आप माफ़ी मांगिए वो तो ना करें कम से कम। एक जुमला है कि जो भी काम करें, एक होता है इबादत, एक होता है आदत।
دعا مانگیں بطور عبادت، بطور عادت نہیں، بطور عادت نہیں، جو ابھی جواب نے بھی ایگزیکٹلی ابھی یہی کہا تھا. کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کرتے ہیں بات. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی مجیب بات کر رہا ہوں مورو سے. جی مجیب صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے علماء کرام سے؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فرض کے علاوہ یعنی جو بھی فرض ہیں ہم پہ، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان فرضوں کے علاوہ اگر کوئی ایسا کام ہو جس سے مغفرت ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر کال کرنے کا. مفتی صاحب آپ سوال سمجھ غالباً وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اب یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے استغفار کرنے کی، کہ اگر ہم نماز پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، سارے کام کریں، اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ فرائض کی ادائیگی پوری نہ ہو رہی ہو، اس سے ہٹ کے فرسٹ آف آل تو آپ کی نماز ہے. وقیم الصلاوات والزکاۃ، ٹھیک ہے نا، آپ کو نماز کی پابندی کرنا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کو حج کرنا ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، آپ کو گھر والوں کو دیکھنا ہے، رشتہ داروں کو دیکھنا ہے. آپ کو ایک بہترین سوسائٹی کا فرد بننا ہے، اور آپ بہترین سوسائٹی کا فرد بن گئے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک محبت والے اور پیار والے بن جائیں گے. اس کا مطلب توبہ استغفار مشروط ہیں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ. ہاں بالکل، مشروط. یہ ساری چیزیں فرض نہیں ادا کر رہا ہے تو لازمی اس میں بڑا گناہ کر رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھیے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہو رہی ہیں صغائر کی. کبائر گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خاص دعائیں مانگی جائیں، اس کام کا جس طرح ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں چھوڑا جائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ مقام ایسا ہے کہ جہاں بندہ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صغائر اور کبائر دونوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ ہے میدان عرفات. سبحان اللہ. میدان عرفات میں، ہاں رکن اعظم، جب وہاں بندہ جاتا ہے تو ان حدیث شریف میں آتا ہے نبی اسلام نے دعا کی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. اور زاروں قطار ہونے لگی آپ، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. جبرائیل امی آئے، کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے ظالموں کے علاوہ اللہ سب کو معاف فرما دے گا. پھر آپ مزدلفہ میں گئے، مزدلفہ میں آپ گئے اور پھر آپ زاروں قطار ہونے لگے. جب آپ زاروں قطار رونے لگے، اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. آج امت صرف اپنے آپ کو یاد کر رہی ہوتی ہے، مگر قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت پر کہ آپ جب گئے، اب اللہ کے پاس بھی گئے تو وہاں بھی ربی حبلی امتی. اب میدان عرفات میں آئے، جب بھی ربی حبلی امتی. مزدلفہ میں آئے، اب یہاں دعا کی، اے اللہ ظالموں کو بھی بخش دے، جو میری امت میں ہوں گے، جو نادان ہوں گے. اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِي رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. مصطفیٰ آپ جو مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو راضی فرما دے. فضیلہ صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا بڑا بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کی پوری ٹیم کو مغفرت کا عشرہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی. اور میں آپ سے، آپ کے مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس کے بعد آئے گا جہنم سے نجات کا، تو اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. مغفرت کا تو یہ آ گیا عشرہ، پھر جہنم سے نجات کا جو ہے اس کے اوپر تھوڑا اس طرح سے روشنی ڈالیں. مغفرت تو ہو گئی، ٹھیک. پھر جہنم سے آزادی کا بھی آ رہا ہے عشرہ، تو اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. آج کا کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی سوال ہمارا بالکل ہے، آپ ہمیں سوال کا جواب بھی دے سکتی ہیں. یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ مکہ میں ہوئی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہم آپ کو بتائیں گے صحیح جواب بھی. وہ یہ فرما رہی کہ یہ تو عشرہ مغفرت ہے، اور جو آنے والا عشرہ ہے انشاءاللہ وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے. سو مغفرت کے بعد بھی جہنم سے آگ کی آزادی کی ضرورت، اس پر اس حوالے سے وہ مغفرت تو ہے، یہ معافی مانگنا، گناہوں سے پاک ہو جانا، یہ تو ایک چیز ہے. لیکن جو بڑے بڑے گناہ، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا نا، گناہان کبیرہ، پھر وہ رہ جاتے ہیں باقی. ان کا جو ہے معاف ہونا جو ہے وہ یہ تیسرے عشرے میں ہوتا ہے کہ اللہ ان کو جو بالکل جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، فرض ہو چکی ہے، اس پہ جہنم میں جانا ہی جانا ہے، ان کو بھی اللہ معاف کرے. اللہ اکبر. یہ ہے گویا کہ انتہائی رحمت، انتہائی مغفرت. اسے آپ انتہائی مغفرت کہیں کہ یعنی جس آدمی کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا تھا کہ وہ جہنم سے بچ سکے، اس کو بھی اللہ نے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے. دیکھیے ہم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کہو قاضی یوم الدین، ہونا چاہیے تھا کہ قاضی یوم الدین، اللہ کے فیصلہ کرنے والا. قاضی نہیں کہا اللہ نے، کہا مالک یوم الدین، میں مالک ہوں. قاضی تو صرف قانون کے اندر رہے گا، قانون سے آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ اگر قانون نے سزا لکھ دی ہے تو اس کو سزا دینی پڑے گی. تو مالک کل ہے، مالک ہے وہ، مالک چاہے تو معاف کر دے. تو یہ ہے کہ وہ انتہائی مغفرت ہے. آخری عشرہ جو ہے کہ جن لوگوں پر جہنم لکھی جا چکی ہوتی ہے ان کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. آپ 15 سیکنڈ میں اگر اس پر روشنی ڈال سکیں. یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ استغفار طلب کیجیے، اور جو گناہ کر چکے ان کو چھوڑ دیں، اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں.
इसी नोट पर आज का हमारा ये जो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो ट्रांसमिशन है इसी नोट पर एंड करते हैं जवाद कि हमारे कोई गुनाह जो इस वक्त ये बातें करते हुए वाकई हमारे दिमाग में आ रहे थे उनके बारे में हम अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करें, नमाज रोज़े सारी चीज़ों की हम पाबंदी करें। और अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी आपसे कल एक नई ट्रांसमिशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।